پچھلی جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو معراج شریف کے حوالے سے بیان ہوا تھا، اور شب معراج کو واقع معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ تو آج بھی اسی حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور خصوصاً جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات فرمائے اور کن لوگوں کو وہاں پر دیکھا، تو اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کے کام چھوڑ کر جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ سبحان اللہ کہیے، توجہ رکھیے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں کو بھی خرید لیا، مسلمانوں کے جانوں کو بھی خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جب ہم کوئی چیز بازار میں لینے جاتے ہیں تو ہم خریدار ہوتے ہیں، اور دکاندار وہ بیچنے والا ہوتا ہے۔ ہم چیز کو لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کو ہم خریدتے ہیں۔ سودا تب مکمل ہوتا ہے۔ یا یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے کوئی عزیز گیا اسلام آباد، وہ کہے بھئی یہاں پہ مجھے بڑی اچھی چیز مل رہی ہے، آپ اسے کہتے ہو بھئی میں نے تو نہیں دیکھی، تم کہتے ہو تو لے لو۔ وہ بندہ آپ کا ایک درمیان میں وکیل بن جاتا ہے جس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس کو پیسے ادائیگی کرتے ہو، وہ آپ کو چیز لا کر دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو خریدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خریدا ہے۔ کس نے خریدا؟ اللہ نے خریدا۔ کن سے خریدا؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدا۔ کیا خریدا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے؟ انفسہم، ان کی جانوں کو بھی خریدا، واموالہم، ان کے مالوں کو بھی خریدا۔ اچھا یا اللہ تو نے مسلمانوں کے، تو نے مومنوں کی جانوں کو بھی خرید لیا، مومنوں کے مالوں کو بھی خرید لیا، بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے بدلے میں مومنوں کو جنت عطا کروں گا۔ کیا دوں گا؟ جنت۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بحث کی، فرماتے ہیں کہ جنت تو ہم نے دنیا میں دیکھی نہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ خریدار کو ہم نے دیکھا؟ بولیے، نہیں دیکھا۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو معراج شریف کی جو حکمتیں ہیں، علماء ان کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے گویا یہ فرمایا، اے حبیب، ان مومنوں نے جنت کو نہیں دیکھا، ان مومنوں نے جنت کو نہیں دیکھا، مجھ خریدار کو نہیں دیکھا، تو آنا میرے پاس، تجھے میں اپنا آپ بھی دکھاتا ہوں، جنت دوزخ بھی دکھاتا ہوں، جنت اور دوزخ بھی دکھاتا ہوں۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی کہ ہم نے اگرچہ جنت کو نہیں دیکھا لیکن میرا نبی دیکھ کر آیا ہے۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن میرا نبی اللہ کو دیکھ کر آیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، اچھا ہماری جانوں کا مالک کون بنا؟ خصوصاً مومنین کی۔ ویسے تو
للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک بولیے اللہ ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے، اب ہماری جانوں کا مالک کون؟ بولیے کون ہے؟ اونچی آواز سے بول دے، ہماری جانوں کا مالک اللہ، ہمارے جسم کا مالک، پھر مرضی کس کی چلے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ کافی ایک مسئلہ اٹھا تھا نا پچھلے دنوں میں، یہ وہ غیر انسانی مخلوق ہی ہوگی کوئی جو اللہ کو اپنا مالک نہ مانے۔ وہ خواتین کیا، خواتین کے نام پر وہ عورتیں تو دھبا تھیں، جو ایسے ایسے وہ اپنے جناب وہ بات کو پھیلانے، میرا جسم میری مرضی، استغفر اللہ۔ بھئی مومن کا مومن کے جسم کا مالک ہی اللہ ہے۔ مومن نے تو اپنی جان کا سودا اللہ سے کر لیا، مومن نے اپنے مال کا سودا اللہ سے کر لیا، اور اللہ جب خریدار ہو گیا، اللہ مالک بن گیا، اب یہ جسم بھی اللہ کا، یہ جان بھی اللہ کی، اور مرضی بھی اللہ کی۔ بس یہ میرا جسم میری مرضی، یہ جسم تو اپنا ہے ہی نہیں، یہ ہم نے تو اللہ کو دے دیا نا۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اب جیسے اللہ فرمائے گا ہم مومن ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، معراج شریف کے حوالے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ بھی نہیں، بلکہ 34 مرتبہ معراج نصیب ہوئی ہے، اور اس میں سے جو ایک مرتبہ نصیب ہوئی وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ، اور باقی جو 33 مرتبہ ہوئی ہے وہ اللہ نے روح کے ساتھ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج گئے تو جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کا مشاہدہ۔ اب چند احادیث مبارکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کوشش کیجئے گا ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں تاکہ ہم جنتی بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو جنت میں نے ایک دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ صدقے کا ثواب کتنا؟ 10 گنا۔ کوئی بندہ کسی کے اوپر صدقہ کرے، اللہ اس کو اس کے برابر 10 گنا کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر 18 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبرائیل یہ صدقے کا ثواب قرض کے ثواب سے کم کیسے ہو گیا؟ اس میں ایک بات ہے نا، صدقہ جس کو دیا وہ اس کا ہو گیا، صدقہ جس کو دیا بولیے وہ اس کا ہو گیا، لیکن قرض جس کو دیا تو اس سے پیسے واپس لینے ہوتے، اس سے پیسے واپس لے۔ اب صدقے کا ثواب قرض کے ثواب سے کم کیسے ہو گیا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سائل کے پاس، جو سوال کرتا ہے نا اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے جس سے وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مانگتا ہے مجھے اور دو مجھے۔ وہ جگہ جگہ جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے نا وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی سے مانگ، کبھی کسی سے مانگ، کبھی کسی سے مانگ۔ یا آپ بھکاری دیکھتے ہوں گے اشاروں پہ کھڑے ہو کر، جو گھروں میں بھی آتے ہیں اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب ان کی جیبوں میں آپ ذرا تلاشی لیں نا، کبھی ہزاروں کی تعداد میں پیسے نکلیں گے، ہزاروں میں۔ جو مانگتے ہیں اس کو مانگنے کی حاجت پڑتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے پاس، مانگنے والے کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، لیکن جب قرض لینے والا ہوتا ہے وہ حاجت کی بنا پر ہی مانگتا ہے،
وہ کہتا ہے امی مجھے ضرورت ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے کام کرنا ہے، مجھے یہاں پر ضرورت ہے، مجھے قرضہ دے دو. تو قرض جو ہوتا ہے وہ اگلے بندے کی ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے. اس لیے قرضہ دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا ہے. تو قرضہ دینے کا ثواب صدقے سے زیادہ. قرضہ دینا یہ 18 گنا ثواب اور صدقہ دینا یہ 10 گنا ثواب. اور پھر اس میں اگلے بندے کی مشکل دور ہوتی ہے. اگلے بندے کی کوشش کیا کریں. کوئی آپ سے مانگنے آئے نہ قرضہ مانگنے آئے، اگر ہو وسعت بھی ہو دے دیا کریں، دے دیا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے نے مدت طے کی کہ بھئی 1 مہینے کے بعد تجھے میں قرضہ واپس کر دوں گا. اس نے کوشش کی، قرضہ نہیں واپس کر سکا. اب یہ جو قرض لینے والا ہے یہ مہلت دیتا ہے، بھئی چلو 15 دن تک میں تمہیں مزید 1.5 مہینے بعد دے دینا، 15 دن مزید لے لو. اب جب 15 دن بڑھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنے دن اس کو اتنی ہی رقم کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا کسی کو، اس نے کہا بھائی 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، نہیں لوٹا پایا، وہ کہتا مجھے مزید مہلت دو. اس نے کہا چلو 15 دن اور لے لو. اب 15 دن اور دیے اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو 15 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اونچی آواز سے بول دیں. کہتے ہیں قرض دینا جو ہے وہ بہادری ہے اور قرض لینا حکمت ہے. واپس لینا یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کے دن تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور فرمائے گا. اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر آسانی فرمائے گا، آخرت میں بھی اس پر آسانی فرمائے گا. اور میں جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث پاک سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد وہ دیکھے جن کی مٹی مشک کی تھی، خوشبودار مشک کی مٹی تھی اس کے اندر. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اتنا خوبصورت گنبد، اتنا خوبصورت محل یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے امام اور مؤذن کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ بولیے. امام اور مؤذن کے لیے. یہ ہمارے ہاں اذان دیتے ہیں نا، یہ قبلہ حاجی عابد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، غالباً 20 سال تو ہو گئے ان کو، زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ. فجر کی نماز کی جو فجر کی اذان ہے، مسجد آ کے کھولنی، آ کے یہ صفیں درست کرنی، اسپیکر کو لگانا، پھر حاجی بشیر صاحب ہیں یہ بھی ساتھ ہی ماشاءاللہ اذانیں کئی سالوں سے دے رہے ہیں. تو فرمایا یہ جو گنبد ہے نا، یہ گنبد، یہ موتیوں کا گنبد جس سے مشک کی خوشبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے. جب موقع ملے تو اذان دیا کریں، اذان دیا کریں، لیکن اذان دینے کے لیے داڑھی مبارک بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، داڑھی مبارک یہ بھی ہونی چاہیے. جب موقع ملے امامت بھی کروائیں، آپ امام بھی بنیں، آگے بڑھ کر امامت کروائیں، اللہ کی رضا کے لیے امامت کروائیں. تو یہ باعث ثواب ہے. جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نا تو میرے ساتھ عموماً میرے قریبی دوست ہوتے ہیں، کبھی کوئی، جب ان میں باشرہ کوئی ہوتے میں ان کو آگے کرتا ہوں بھئی آپ امامت کرواؤ. یہ قاسم بھائی کے ساتھ کافی سفر ہوا، اب باشرہ بھی ہیں یہ ماشاءاللہ، علم دین بھی پڑھ رہے ہیں. تو اب جب ان کے ساتھ سفر میں ان کو آگے کروں گا، قاسم بھائی آپ جماعت کرواؤ، استاد جی تسی کرواؤ، نہیں آپ کرواؤ نا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، گلے کو ترغیب بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. اللہ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں ایک محل کو دیکھا، بڑے بلند و بالا محلات،
میں نے پوچھا جبریل یہ کن لوگوں کے محل ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غصہ پینے والے جو غصے کو پی لیتے ہیں. کن کی؟ کوئی غصہ آ گیا، اپنے مومن بھائی پر غصہ آ گیا، سگے بھائی پر غصہ آ گیا، اپنی بیوی پہ غصہ آ گیا، کسی پہ بھی غصہ آ گیا، اس کو غصے کو پی لیا. میں یہ غصہ پینے والوں، لوگوں سے افو درگزر کرنے والوں کی یہ بلند و بالا محلات ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. قصور ہوا معاف کر دیا، قصور ہوا معاف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من کا تعاق، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. جی میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، اچھا سلوک نہیں کیا تھا، وہ بڑا اس نے، میں گیا تھا اس کے گھر، پروٹوکول نہیں دیا، اب میں اس کو کبھی نہیں بلاؤں گا. پروٹوکول نہیں ملا بھئی، اس کی کوئی اور مصروفیت بھی ہو سکتی ہے. بالفرض جان بوجھ کے اس نے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا، بالفرض لگا لیں آپ جان بوجھ کے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا، وہ آپ سے اچھے طریقے سے نہیں ملا، لیکن اس نے بلایا تو ہے نا آپ کو، آپ اس کے گھر چلے گئے، اس نے آپ کو بلایا، آپ کو بٹھایا، اس نے پروٹوکول نہیں دیا، تو میرے بھائی پھر بھی آپ معاف کر دو نا. حضور کا یہ فرمان ہے عالی شان، ذہن میں لے کے آؤ، سل من کا تعاق، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ. واعف من ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. جو تیرے اوپر بولے ہو ظلم کرے تو اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نے بلند و بالا محلات ان لوگوں کو دیکھے جن لوگوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، غصے پر قابو کیا، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آگے چلیے، حضور کے سامنے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. وہ اللہ کے نور میں ہی ہے، اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. اس کا دل مسجد میں لگتا تھا. کہاں پر؟ بولیے. ہاں مسجد میں لگتا تھا. تھڑوں کے اوپر، پھٹوں کے اوپر، بیٹھکوں میں، کہاں دل لگتا تھا؟ مسجد میں لگتا تھا. یہ ہم سوچیں الحمدللہ نماز جو پڑھتا ہے اللہ استقامت دے، لیکن بعض میں دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، ابھی سلام پھرا ہے بس بھاگنے کی جلدی ہوتی، مسجد سے نکلنے کی جلدی ہو، ہاں کوئی ضروری کام ہو بندہ چلا جائے، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ نہ کرو نا، ویسے ہی بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہوتی ہے، چھما چھم رحمت برستی ہوتی ہے. کچھ پڑھو گے وہ تو ہے نا ایکسٹرا ثواب مل گیا، اس کا ایکسٹرا جو اجر ہے. کچھ نہ پڑھو، ویسے ہی بیٹھے رہو نماز پڑھنے کے بعد چند لمحات کے لیے، چند منٹوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ آیا کہ اس کے اوپر چھما چھم رحمت برستی ہے. تو بیٹھا کریں، مسجد میں دل لگایا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کریں. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے چلیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جنت کے مشاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو دیکھا. پھر جہنم کی طرف جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم میں بھی مشاہدہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے اوپر کچھ بندے مقرر تھے، وہ ان کا جبڑا کھولتے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو گوشت خون سمیت گوشت کو کھا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کے عیب تلاش کرنے والے ہیں. جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، جو اس کو اچھی نہ لگے، یہ غیبت کہلاتا ہے. آج ہم دیکھ لیں ہماری
چاہے وہ خواص ہیں چاہے وہ عوام ہیں، ہماری جو مجلسیں وہ کیسی ہوتی ہیں، کبھی کسی کی عیب جوئی، کبھی کسی کی عیب جوئی، کبھی کسی کا برا، کبھی کسی کا برا۔ اپنی مجلسوں کو پاک کیجیے۔ یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے اندر یہ مشاہدہ فرمایا کہ ان کے جبڑے کو کھولا جا رہا ہے اور اس کے منہ میں گوشت ڈالا جا رہا ہے، خون سمیت گوشت ڈالا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو یہ آیا، جس نے اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کی، جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی، گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والے ہیں، پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی مجلسوں کو پاک کیجیے میرے بھائیوں۔ یہ غیبت میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، یہ غیبت میں بڑا مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے بندے کو کسی کا عیب تلاش کرنے میں۔ اور پھر تھوڑی سی بات ہوگی نا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر، ارے تو نے سنا اس نے کیا کیا، وہ فلاں شادی پہ گئے تھے نا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو ایسا تھا، ارے اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک بندہ پاس کرو، یہ بندہ بڑا، ارے تجھے کیا پتا یہ کہاں کھیسوا بندہ اچھا ہے، یہ بندہ ہی بڑا گندا ہے، فلاں اس کے ساتھ اس نے یہ کیا، فلاں، وہ الزام تراشیاں عیب جوئیاں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ غیبت ہے میرے بھائیوں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سارے بول لیں نا، غیبت ہے یہ، اس سے بچیں۔ کوشش کریں کسی کا جب ذکر اس کے پیٹھ کے پیچھے کریں تو اچھے الفاظ میں ہی کریں، اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کریں۔ ہاں نہیں اچھے الفاظ میں ذکر اس کا آپ کو نہیں ملتا، پھر اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، بات ہی نہ کریں۔ اللہ والوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ غیبت سے بالکل پاک ہوتی ہیں، بالکل پاک۔ اب یہ تھڑوں میں بیٹھ کر، پھٹوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی۔ اپنی عادتوں کو چھوڑیے، ان عادتوں کو، بری عادتوں کو چھوڑیے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا، پتھر جو تھا وہ کھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ یہ کون ہے؟ سود خور ہے یہ۔ اب سود کا لین دین تو اللہ معاف فرمائے، قرآن پاک میں آیا کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے سود کے لین دین کو۔ جو اب یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ بھی ایک عذاب کی صورت، جو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے نا، یہ عذاب کی صورت ہے۔ یہ ہمارے ہاں حلال کو حرام، جو حرام چیزیں ان کو حلال بنانے جانے کی کوشش ہوتی ہے۔ پردہ کرو جی، نہیں جی، پردہ اپنی آنکھ کا حیا ہونا چاہیے، کوئی پردہ نہیں۔ سود نہ کھاؤ، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ ہماری اکانومی کیسے چلے گی؟ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب یہ پورا جو قانون آیا نا ہمارے ملک میں، معذرت کے ساتھ یہ آیا، وہ انگریز کا قانون، سارے کا سارا انگریز کا قانون، اور باہر وہ اپنے ملکوں میں سود کو ختم کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ہاں سود جو پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جو پاکستان جو ترقی نہیں کر رہا نا، جو ترقی یافتہ نہیں بن رہا، جو ترقی نہیں کر رہا، وہ تنزل میں ہی جائی جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے سود کو قانون بنا لی ہے، سود کے باقاعدہ قانون ہیں ہمارے ملک میں۔ ہمارے معذرت کے ساتھ کوئی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی غریبوں کو جو قرض دیا مکان بنانے کے نام پر یا کسی نام پہ، وہ بھی سود کے اوپر دیا۔ اب کوئی سود کا لین دین کرتا ہے وہ کیسے کامیاب ہو جائے؟ کیسے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ وہ جب قرآن پاک میں واضح طور پہ آ گیا جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، تو اللہ کے خلاف جو اعلان جنگ کرے کبھی وہ جیت سکتا ہے؟ کبھی وہ اوپر جا سکتا ہے؟
مثالیں دی جائے، یہ یورپ میں وہ ملک وہ بھی سودی لین دین کرتا ہے، اس نے تو وہ تو بڑا ترقی یافتہ ہے۔ ارے وہ یورپ ہے، وہ کافروں کا ملک ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم نے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اللہ کو بیچ دیا ہے، اللہ خریدار بن چکا ہے ہمارا، وہ ہمارا مالک ہے۔ کافروں کے لیے تو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ یورپ کے پیچھے لگ کے پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ترقی کرنی ہے پاکستان کو یا کسی بھی اسلامی ملک کو، وہ قرآن کے پیچھے لگ کے ہوگا، یورپ کے پیچھے لگ کے نہیں ہوگا۔ اور سود کا کتنا بڑا گناہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے نا، سود کا لین دین، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے بھی سے زیادہ برا وہ سود ہے۔ گاڑی نکلوانی ہے جی، سود پہ لے لو، مکان بنانا ہے، سود پہ لے لو پیسے، لوگوں کے منہ کو سود لگایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جن کے یہ بینک میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، یعنی جتنے لیے دیے ہیں آپ نے پیسے وہاں پہ رکھے ہیں حفاظت کے لیے۔ گھروں میں ظاہری بات اتنے پیسے نہیں رکھے جاتے، بینک میں آپ رکھواتے ہیں پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں، تو وہ جائز ہے بالکل، جتنے دیے اتنے آپ لے رہے ہیں اس سے، وہ آپ کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، کچھ فیس کاٹ لیتا ہے وہ۔ ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ نے ₹1,00,000 جمع کروایا، وہ آپ کو دیتے ہیں ₹1,00,000 کے ماہانہ 400 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، یہ مختلف ریشو ہوتی ہے مختلف بینکوں کی۔ مرکز قومی بچت بینک، یہ جو مرکز قومی بچت بینک جو ہوتا ہے وہ دے رہا ہے غالباً 1200-1300 روپیہ دے رہا ہے۔ اب کسی بندے کے پاس 12 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، وہ جمع کرواتے ہیں وہاں پر، ماہانہ وہ 25-30 ہزار وہاں سے لے رہا ہے۔ سود ہے بھائی، یہ سود ہے، اور سود کھانا حلال نہیں ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر میں جو بندہ تیر رہا تھا، میں وہ پتھر نگل رہا تھا، پتھر نگل رہا تھا وہ۔ ابھی بھی ہم سود نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ غریب آدمی، میں دکان پہ گیا وہ میں گھی لینے، تو خیر اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، کرم ہے، الحمدللہ، کرم سلامت رکھے، رحمت اپنی سلامت رکھے۔ ایک بندہ 20 روپے کا تیل لے رہا ہے، سفید داڑھی تھی اس کی، 20 روپے کا۔ میں حیران رہ گیا، 20 روپے کا وہ تیل کیا کرے گا؟ اس کے گھر میں بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، کیا کرے گا وہ 20 روپے کا؟ اتنی مہنگائی ہو گئی۔ وجہ یہ کہ بھئی حکومتیں چینج ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا ڈالر مہنگا ہو گیا، پیسے کی قدر کم ہو گئی، اس لیے مہنگائی بڑھتی گئی۔ نہیں، اس لیے مہنگائی نہیں بڑھی، مہنگائی اس لیے زیادہ ہوئی ہم نے اللہ کے حکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی، ہر گھر میں گانے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی جب ہو رہی ہو تو میرے بھائی، یہ ہم پر ایسی صورتوں میں عذاب آئے گا۔ یہ صبح درس قرآن ہوتا ہے، قوم لوط کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود کا، قوم جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ان کا واقعہ بیان کیا۔ سارے جتنے بھی جن قوموں کے اوپر عذاب آئے، وہ سارے کی ساری وجوہات ہم میں برابر پائی جاتی ہیں۔ زنا ہمارے اندر عام ہو رہا ہے، فحاشی ہمارے اندر عام ہے، سودی لین دین ہم کرتے ہیں، ناپ میں اوپر نیچے ہم کرتے ہیں، سارے جتنے بھی معاملے سب ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ٹوٹلی پوری امت تباہ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایسے ہی ہمیں بس اللہ تعالی ہمیں یہ مہنگائی آ گئی، بعض اوقات زلزلہ آ گیا، یہ ہمیں اٹھانے کے لیے ابھی بھی ہوش کرو، ابھی بھی ہوش کرو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خلیفہ بنے نا، اس وقت بہت مہنگائی تھی، بہت معاملات تھے۔ یہ خلیفہ بنے، اب خلیفہ جب بنے، حاکم وقت بنے، امیر المسلمین یہ بنے، انہوں نے اسلام کو نافذ کیا،
فقط اسلام کو نافذ کیا انہوں نے. ان کے ہاں پھر یوں ہوا، مہنگائی تو کیا بڑھنی، یوں ہوا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. جس بندے کے جس کو غریب سے وہ کہتا ہے بھائی میں نے خود زکوٰۃ دینی ہے، خود میں نے زکوٰۃ دینی ہے. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اور آج ہم جناب یورپ کو کاپی کرتے ہیں، بھائی یورپ کے پیچھے لگیں گے تب ترقی یافتہ بنیں گے. نہیں، قرآن کے پیچھے، حضور کے فرمان کے پیچھے لگیں گے تب ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہمارے جو اسلاف تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے اور ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. خدا را دین کی طرف واپس آئیے، دین کی طرف واپس آئیے، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیجیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سودی لین دین اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو چھوڑیے، توبہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح، ان کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں. اللہ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے لوگوں کے پاس میں گیا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. پتھر مارا ان کے سر پر فرشتوں نے، سر کچلا گیا. فرمایا پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر پتھر پڑتا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے. پتھروں سے سر جو تھے وہ کچلے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آتے، نماز کو بوجھ محسوس کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوائل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کی. کن نمازوں کی ہلاکت کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں نمازوں میں. ہر بندہ سوچے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. ہر بندہ سوچے کیا میں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتا ہوں؟ پڑھتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو. کوتاہی تو نہیں کرتا، نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اگر نماز نہیں پڑھ ہوتی میرے بھائیوں، پھر خود ہی سوچ لو کس صف میں ہم کھڑے ہیں، کس صف میں ہم کھڑے ہیں. نماز نہیں پڑھی اور نماز کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی ملاقات کا ایک سبب ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کی جو معراج وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کوئی چھوڑی بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق دے، خود بھی پڑھیں. یہ میں صبح درس قرآن میں بھی، اور یہ ابھی آج کل جماعت جو ہو رہی 5:45 پہ ہو رہی فجر کی نماز. اچھا جب 6:30 بجے تھی نا، کچھ صفیں باہر بھی بن جاتی تھی برآمدے میں. 6:30 بجے صفیں باہر بن جاتی تھی برآمدے میں، 2-3 صفیں. اندر کا حال بھی فل نمازیوں سے اور باہر کی. اب وقت جیسے جیسے کم ہوتا گیا، 4:45، ابھی 4:45 بجے ہے، اور یہ تقریباً جائے گی 4:45 تک یہ نماز جائے گی. نماز کا وقت گرمیوں کے اندر، کیا یہ نماز چھوڑ دیں گے؟ پھر نماز چھوڑ دیں گے؟ اتنا ہی ہمارا ایمان ہے. رات کو سوتے ہوئے ہمیں وہی نہیں ہوتا بھی 11 بجے کوئی بات نہیں سو جائیں گے، 12 بجے کوئی بات نہیں سو جائیں گے، یا رات صبح لیٹ اٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں. یہ نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں نماز کی. اور انتہائی معذرت کے ساتھ جو محفلیں رات بھر محفل چلتی رہی اور صبح اٹھ کے نماز نہ پڑھی، کون سی محفل؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ دین کے نام کے اوپر لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. محفل کروا لی بخشے گئے، محفل کروا لی بس بخشے گئے، ہماری بخشش ہو گئی. وہ جو صحابہ نے اپنی جانیں دی اس دین کو بچانے کے لیے،
اور یہ قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ذکر آیا، احادیث کی کتابیں میں نماز کی اہمیت سے بری پڑی رہی، یہ ساری ایسی ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں نماز کی۔ اذان ہوئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صلات ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں، 5 منٹ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا بیٹھے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں۔ اور یہ بھی سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور تینوں میں سے ایک وہ ہے، فرمایا جو اذان سنے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آئے، اللہ اس پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھیے اس کو، خدا را اپنے اوپر دین کا نفاذ کیجیے۔ کفرو جو کافر لوگ ہیں وہ یورپ کے اوپر انگریزوں کے پیچھے لگ کے اپنی نبی کی روایات کو نہ چھوڑیے، اپنے دین کی روایات کو نہ چھوڑیے۔ اتنا دل دکھتا ہے، ہمارا آپ میڈیا لے لیں، ہمارے آپ عوام لے لیں، ہمارے معاشرے میں دین سے دوری، ہر معاملے میں دین سے دوری۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شادی بیاہوں پہ وہ بینڈ باجے بجیں گے، خوب ہلا گلا کریں گے۔ بھئی کیا ہو گیا بھائی؟ شادی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس سنت کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ سنت کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سنت کے گناہ کے کام وہاں پر کیے جائیں، وہاں پر ڈانس کیا جائے، بھنگڑے ڈالے جائیں، یہ سنت ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ بولیے، اونچی بولیے، سنت ہے نا، سنت ادا کی جا رہی ہے۔ نکاح شادی سنت ہے، تو سنت ایسے ادا کرنے کہ اس کے ضمن میں گناہ کیے جائیں۔ کوئی حیا ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ننگے سر وہ جناب کر کروا کے غیر محرموں کے سامنے لے کے آنا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم دین سے کتنی محبت، اندازہ لگائیے گا۔ ہندو نکاح کرے گا مندر کے اندر، ایسے ہی ہے نا، وہ جو جوڑا بنائے گا مندر کے اندر بنائے گا۔ عیسائی نکاح کرے گا چرچ میں، یہودی کرے گا نکاح اپنے جو عبادت خانہ اس کے اندر، سکھ نکاح کرے گا اپنے گردوارے کے اندر، اور مسلمان گلیوں میں، میرج ہالوں میں۔ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایسے نکاح کے معاملات آتے، آپ مسجد میں ان کو بلاتے، بھئی مسجد میں آؤ، مسجد میں نکاح فرماتے۔ پھر یہ جو ہم بانٹتے ہیں نا، یہ وہ جو کھجوریں بانٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس طرح خوشی کیا کرتے، کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر ایسے پھینکتے نمازیوں کی طرف۔ یہ سنت کو ادا کرنے کا، پھر ویسے ادا کر کے وہی رسمیں، وہ ہندوؤں کی رسمیں آنی ہے نا۔ ہمارے مہندی کی رسم بھی کرو بھائی، مہندی کی رسم ہم نے کرنی ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ بن سور کے لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ کہاں رہ گئے یار ہم؟ یار ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کے فرامین کو پیچھے رکھ دیں۔ خدا را سوچئے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ایسے ہم تنزلی میں جائیں گے، لوگ ٹھوکریں اب بھی مار رہے ہیں، اب بھی ہمیں ٹھوکریں بج رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، ہمارے نبی کے خلاف خاکے بن گئے، کارٹون بن گئے، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہمارے 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے بھی ان کے
اٹھایا؟ کیا جب ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے نبی کی ناموس پر اتنا حملہ ہوگا، کچھ ہم اتنے بے حس ہو چکے یار، اتنے بے حس ہو چکے. خدا را دین کے قریب آئیے، خدا را دین کے قریب آئیے. فتنوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں. ہندوؤں کی رسموں کو چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے ہندوؤں کی رسموں کو، چھوڑ دیجئے انگریزوں کی رسموں کو، چھوڑ دیجئے یہ کافروں کی رسموں کو. اپنا لیجئے حضور کی سنتوں کو، اپنا لیجئے، خدا را اپنا لیجئے، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں. میرے آقا نے کیسے کاروبار کیا یہ طریقہ سیکھیں. میرے آقا نے کیسے کاروبار کیا وہ سیکھے. میرے آقا نے کیسے نکاح کیے وہ سیکھے. میرے آقا نے کیسے اپنے معاملات کیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہے وہ سیکھے. میرے آقا رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے وہ سیکھے. خدا را دین پہ چلیے، کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے گا. ہماری اولادیں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہماری اولادیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں. پتہ ہے کیا وہاں پہ گل کھلا رہی ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اندازہ ہے؟ ہماری بیٹی، ہماری بہن غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہاں پہ چل رہی ہے اندازہ ہے؟ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیاں یہ لڑکوں کے ساتھ گلے مل رہی ہیں اندازہ ہے؟ بھائی کہاں پہ جا رہے ہیں ہم؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو اپنائیے، خدا را قرآن کو اپنائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے. نماز چھوڑیں گے؟ بولیے، نیت کریں انشاءاللہ آئندہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، دین پر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی سعادت نصیب